خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں پروگرام نور سحر لے کر آپ کے سامنے ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام کے ذریعے ہم امثال کی کتاب میں سے ہر روز ایک آیت کو لے کر اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ خداوند نے ہماری بہتری کے لیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور ہم کیسے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں خداوند نے ہماری ہدایت کے لیے آج ہمیں کیا آیت دی ہے جس پر ہم غور کریں گے اور جس کو ہم سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں یا اس آیت پر غور کریں۔ امثال کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 4 آیت۔ امثال 11 باب اور اس کی 4 آیت۔ قہر کے دن مال کام نہیں آتا، لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب مختلف شعبہ جات میں کام کرتے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اپنے بزنس پوائنٹ پہ، اپنے جاب پہ جاتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کی بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ آیت ان ساری باتوں سے متعلق ہے کہ قہر کے دن مال کام نہیں آتا، کہ جب کوئی بندہ کسی پہ رنجیدہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا گناہ سرزد کر لیتا ہے اور پھر یہ کہے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے اور میں روپیہ پیسہ دے کر تو اپنی جان بخشی کروا لوں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب کوئی بھی غصے میں ہوتا ہے، وہ ایک فیملی ہو، وہ ایک آرگنائزیشن ہو، یا وہ ایک لوگوں کا ہجوم ہو، تو وہ کسی بندے کی بات کو نہیں مانتے، وہ کسی کی بات کو نہیں سنتے، اور ان کا قہر کم کرنے کے لیے روپیہ پیسہ مال و دولت وہ استعمال نہیں ہوتی۔ امیر آدمی، اس کو یہ مان ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت دولت ہے اور میں جو جی چاہے خرید سکتا ہوں، میں لوگوں کو خرید لوں گا، میں عدلیہ کو خرید لوں گا، میں پولیس والوں کو خرید لوں گا، لیکن جب قہر آتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ آیت ہے کہ قہر کے دن مال کام نہیں آتا، لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ وہ شخص جو صادق ہے، جو راست باز ہے، جو خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے، جو اس کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، جو اپنا وقت خدا کی حضوری میں گزارتا ہے، خدا غائبی طریقے سے اس کے لیے مدد پیدا کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، وہ ایسے عناصر ہی پیدا نہیں ہونے دیتا جس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو۔ اگر کچھ ایسا ہو بھی جائے تو خدا اپنے لوگوں کو بچانا جانتا ہے اور وہ ان کو رہائی دیتا ہے اور ان کو فتح مند کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بات پہ غرور کرے، تکبر کرے، مان کرے کہ میرے پاس روپیہ پیسہ ہے اور جب کبھی مجھے مشکل وقت آئے گا میرا روپیہ پیسہ اس قہر کو کم کرے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ فتح پاتا ہے تو صادق، راست باز، خدا کو پیار کرنے والا وہی سر بلند اور سرخ روح ہوتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے صفنیہ کی کتاب، اس کا 1 باب اس کے 18 آیت میں لکھا ہے، خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا، کہ جس دن خدا اپنا قہر نازل کرے گا اس دن ان کا سونا چاندی، جو بھی ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ ان کو بچا نہ سکے گا۔ اور خدا کا قہر کیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ
جو غرور سے بھرا ہوتا ہے، جو گناہ میں گر جاتا ہے، اور کوئی ایسا گناہ سرزد اس سے ہو جاتا ہے جس سے اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، اگر وہ توبہ کر لے خدا اسے معاف کرتا ہے، اور توبہ ایسی کہ میں دوبارہ وہ کام نہیں کروں گا۔ فرضی توبہ نہیں کہ اپنی جان بخشی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کہا کہ خدا مجھے معاف کر، میں نے غلطی کر لی ہے، اور یہ نہ کہنا کہ میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ایسی توبہ خدا قبول نہیں کرتا۔ وہ ایک مقصد کے لیے اپنی جان بخشی کروانے کی توبہ ہوتی ہے، جو صرف بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر آئندہ اس کو نہ کرنے کا خدا سے وعدہ نہیں کرتا، صرف یہ کہہ دے کہ اے خدا تو مجھے معاف کر۔ خدا معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ معاف تو کر دے گا، لیکن وہ آنے والی جو مصیبت ہے، جو قہر اس پہ آنے والا ہے، اس سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بھی اسے چاہیے وہ دعا کرے، خدا کے ساتھ عہد کرے، اور دوبارہ وہ غلطی نہ کرے جس کی وجہ سے اس پر وہ قہر، وہ ظلم جو نازل ہونے والا تھا وہ نازل ہونے سے ٹل گیا، اور خدا کے ساتھ وہ پھر وفادار رہے، وہ فرضی اور وقتی توبہ نہ کرے۔ میرے ساتھ دیکھیے پیدائش کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یہ جو لکھا ہے نا کہ لیکن صداقت موت سے رہائی پائے گا۔ اب ہم اس آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں، وہ حضرت نوح کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں نے اس زمانے میں جتنے سے بھی لوگ حضرت نوح کے دور میں تھے، کیونکہ ابھی خدا نے دنیا کو بنایا ہی تھا، لیکن جتنے لوگ بھی تھے خدا نے کہا کہ میں نے تجھے اپنے ساتھ اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے، میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے، کیونکہ وہ صادق تھا، وہ صداقت پہ تھا، خدا کی بات کو اس نے مانا، اس نے لوگوں کو بارہا یہ خدا کا پیغام دیا کہ ایک طوفان آئے گا، توبہ کر لو، اور جو میرے ساتھ اس طوفان کے وقت کشتی میں بیٹھے گا خدا اسے رہائی دے گا، وہ بچ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ نہ بچ پائے گا۔ جب اس نے بار بار انہیں یہ کہا، لیکن لوگوں نے اس کی کوئی بات نہ مانی، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے کہ یہ بوڑھا ستیا گیا ہے اور یہ ایسی باتیں کرتا ہے جن کا ہونا ناممکن ہے۔ لیکن خدا کو وہ راست باز، وہ سچا شخص پسند آیا، اور اس نے نہ صرف اسے بلکہ اس کے پورے خاندان کو، لکھا ہے کہ صرف ایک صادق کی وجہ سے پورا شہر نجات پاتا ہے، تو اس ایک سچے راست باز انسان کی وجہ سے اس کا پورا خاندان بچا، اور وہ آدم ثانی کہلایا، یعنی دنیا پوری ختم ہو گئی، اور آدم دوسرا آدم نوح کو کہا گیا، کیونکہ اس کی پھر نسل بڑھی، اور ہم سارے لوگ جو تھے وہ اس دنیا پر اس طرح سے ہماری پیدائش ہوئی، اور ہم سب کی جو ہے وہ بڑھوتری اس طرح سے ہوئی۔ تو نوح کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ خدا نے کہا کہ، اور لکھا ہے پیدائش 7 باب کی پہلی آیت میں، اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ یہ اس کو خدا گارنٹی کے ساتھ
ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اس کی راست بازی کا، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے۔ تو جب کوئی راست باز ہوتا ہے، جب کوئی سچ پہ ہوتا ہے، جب کوئی صادق ہوتا ہے، تو خدا اسے برکت دیتا ہے اور اسے موت سے رہائی بخشتا ہے۔ کیونکہ ہماری جو آج کی آیت ہے اس کا دوسرا حصہ اس پہ منحصر تھا کہ قہر کے دن مال کام نہیں آتا، لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ اگر وہ سب وہیں پہ رہتے، نوح کا خاندان اگر کشتی میں نہ بیٹھتا تو وہ سب بھی موت کا حصہ بنتے، وہ سب بھی مر جاتے، لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ جب ہم سچے ہوتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، اس کی باتوں کو ہم مانتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور ہم ہر روز اپنے کیے ہوئے گناہ کا اقرار کرتے ہیں خدا کے حضور، کسی انسان کے سامنے نہیں، خدا کے حضور جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگ کر آئندہ اپنے کیے ہوئے غلط فیصلوں، غلط کاریوں اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، تو خداوند ہمیں راست بازوں، صادقوں کی صف میں کھڑا کرتا ہے۔ اور جس طرح خدا نے آدم کے لیے یہ الفاظ کہے اور اسے یہ ایک گارنٹی دی اور ایک سرٹیفکیٹ دیا، تصدیق نامہ دیا کہ پوری زمین پر اس زمانے میں نے تجھ جیسا راست باز نہیں دیکھا، تو پھر خدا لوگوں کے سامنے ہماری اس طرح کی حیثیت بنا دیتا ہے، ہماری اس طرح کی ریپوٹیشن بنا دیتا ہے کہ لوگ ہمیں پیار کرتے، ہمیں عزت دیتے ہیں کہ یہ خدا کے راست باز لوگ اور خدا کے صادق لوگ ہیں۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ قوت، طاقت، فضل دے کہ ہم کسی روپے پیسے پہ نہیں، اپنے کسی دوست احباب پہ نہیں، اپنے کسی رشتہ دار، کسی گورنمنٹ کے افسر، کسی بڑے اعلیٰ مرتبہ پر نہیں، بلکہ خداوند پر توکل کرنے والے ہوں، اس کے حکموں کو ماننے والے ہوں، تو خدا ہر قسم کی وبا سے، بیماری سے، لاچاری سے، غربت سے، بے روزگاری سے، ہر چیز سے خدا ہم کو رہائی دے گا۔ اور جیسے لکھا ہوا ہے کہ صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ جب آپ سچے ہوں گے، آپ راست باز ہوں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے، تو خدا ہر قسم کی موت، بیماری سے ہمیں بچائے گا۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، آمین۔